10 फो ग्रुप, चीन। चैंगचिन में मुकीम फो ग्रुप कॉरपोरेशन दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कारसाज कंपनी है और चीन की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी है। 1953 के बाद से फो अपने और मार्कीज और टोयोटा के साथ मुश्तरका मंसूबों के साथ एक सनती रहनुमा के तौर पर उभरा है। फो ने 2022 में अपने मुतनव्वे हिस्सों कमर्शियल गाड़ियां, मुसाफिर कारें, इंजन, ऑटो फिनांस, पार्ट्स और बहुत कुछ में 4 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स फराहम किए। $35 बिलियन से ज्यादा के असासों के साथ फो चीन और बैरून मुल्क 25 फैक्ट्रियों के जरिए जदीद पैदावारी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियां बनाता है। आगे देखते हुए फो मोबिलिटी के इख्तिराई हल तैयार करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों, कनेक्टिविटी सिस्टम्स और खुद मुख्तार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में को तेज करके सब्ज तरक्की का अहद करता है। 9 SAIC मोटर्स, चीन। शिंघाई में हेड क्वार्टर SAIC मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड चीन की सबसे बड़ी कारसाज कंपनी है और हजम के लिहाज से आलमी सतह पर 9वीं सबसे बड़ी कंपनी है। 1956 में तश्कील दिया गया SAIC वोक्सवैगन और जनरल मोटर्स के साथ मुश्तरका मंसूबों के जरिए तिजारती और मुसाफिर गाड़ियां तैयार करता है। SAIC की मलकियत वाले मशहूर चीनी ब्रांड्स में MG, मैक्सस और रोवी शामिल हैं, जो हर साल 4 मिलियन से ज्यादा यूनिट आराम से फरोख्त करते हैं। SAIC पूरे चीन में 34 पैदावारी अड्डे चलाता है और आलमी सतह पर हिंदुस्तान और मलेशिया में फैला हुआ है। सस्ती कीमतों और टेक्नोलॉजी के जरिए रिवायती गाड़ियों की फरोख्त को बढ़ाते हुए SAIC तेजी से एव्स, कनेक्टिविटी और खुद मुख्तार ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करता है। SAIC का मकसद 2025 तक जदीद ऑटोमोटिव/मोबिलिटी पेशकशों के साथ एक आलमी पायदार इंटरप्राइज बनना है। 8 जनरल मोटर्स, रियासत-ए मुत्तहिदा। डेट्रॉइट में हेड क्वार्टर जनरल मोटर्स दुनिया भर में 8वीं सबसे बड़ी कारसाज कंपनी है। 1908 में कायम किया गया। GM अपने शेवरलेट, बोकर, GMC और कैडिलुक ब्रांड्स के जरिए काम करता है। सालाना 6 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त करते हुए GM पूरे साइज के ट्रकों और जैसे सिल्वराडो, टाहो और एस्केलेड के जरिए शुमाली अमेरिका की मार्केट पर हावी है। GM की बैन अल-अक़वामी मौजूदगी चीन, जनूबी अमेरिका, मशरिक़ वस्ता, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में तैयार करदा मसनूआत के साथ फैली हुई है। 1,55,000 से ज्यादा मुलाजमीन के साथ GM आलमी सतह पर 120 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात और 30 रिसर्च लैब्स चलाता है। CEO मेरी बारा के तहत GM अल्टीम प्लेटफॉर्म पर मबनी जदीद बैटरी प्लांट्स, नए इलेक्ट्रिक ट्रकों और गाड़ियों के साथ EV टेक्नोलॉजी में अपनी $35 बिलियन की सरमायाकारी को तेज कर रहा है। GM का मकसद एक मुकम्मल बरक़ी मुस्तक़बिल के लिए है, जबकि मुस्तहकम आमदनी के लिए मुनाफा बख्श ट्रकों की फरोख्त और मालियाती हथियारों पर इन्हिसार करना। 7 होंडा, जापान। होंडा, जिसका सदर दफ्तर टोक्यो में है, फरोख्त के लिहाज से 7वीं सबसे बड़ी आलमी कारसाज कंपनी है। 1949 में मोटरसाइकिल कंपनी के तौर पर शुरू होने के बाद से होंडा ने सालाना 4 मिलियन से ज्यादा ऑटोमोबाइल फरोख्त करने में नुमाया इजाफा किया। मकबूल मॉडल्स में इसके होंडा ब्रांड से सिविक, एकॉर्ड, सीरो और ओडेसी शामिल हैं, जबकि इकोरा लग्जरी मुतबादिल पेश करता है। होंडा चीन, भारत, ब्राजील, मेक्सिको और तुर्की में इलाकाई मरकज़ों के साथ दुनिया भर में 20 बड़े तहकीकी और तरक्की के मराकज़ और 35 बुनियादी पैदावारी सहूलियात चलाता। इखराज से पाक टेक्नोलॉजी का अलंबरदार, होंडा 2030 तक आलमी सतह पर 30 मॉडल्स लॉन्च करने के लिए $60 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। पावर प्रोडक्ट्स, हुआबाजी और रोबोटिक्स में उसकी मुतनव्वे दिलचस्पियों ने मुसलसल जिद्दत तराजी को फ़ाल किया है। अमेरिका, एशिया और यूरोप तक फैले हुए मुअस्सर पैदावार के साथ होंडा अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए पुरज़्म है। 6 BMW, जर्मनी। म्यूनिख में वाक़े BMW ग्रुप हजम के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा कारसाज इदारा है, जिसकी 2022 में 2.5 मिलियन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों की फरोख्त है। BMW अपने BMW ब्रांड के लिए मशहूर है,
BMW کے پاس منی اور مارکیز بھی ہیں۔ BMW متنوع ماڈل پیشکشوں کے ذریعے عالمی پریمیم آٹوموٹیو سیگمنٹ کی قیادت کرتا ہے، کمپیکٹ 3 سیریز سیڈان سے لے کر اسپورٹ ماڈلز اور پرتعیش تک۔ 1,20,000 سے زیادہ ملازمین کے ساتھ BMW یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی افریقہ اور ایشیا کے 15 ممالک میں 31 پیداواری اور اسمبلی سہولیات چلاتا ہے۔ مسلسل سرمایہ کاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ BMW گاڑیاں الیکٹرک پاور ٹرینوں، خود مختار ڈرائیونگ سسٹمز اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کا احاطہ کرتی ہیں۔ 5 فورڈ موٹر، ریاستہائے متحدہ ڈیئربورن، مشیگن میں ہیڈ کوارٹر، فورڈ فروخت کے لحاظ سے 5ویں بڑی عالمی آٹومیکر ہے۔ 1903 میں قائم ہونے والی فورڈ نے 6 براعظموں میں اپنے فورڈ اور لنکن برانڈز کے ذریعے 2022 میں دنیا بھر میں 4 ملین سے زیادہ گاڑیاں فروخت کی۔ پک اپ، مسٹینگ سپورٹس کار اور ایکسپیڈیشن SUV جیسی مقبول نام کی تختیاں ملکی سطح پر اہم حصوں پر حاوی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر انڈیور اور ٹرٹری جیسے ماڈل سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ہیں۔ 1,84,000 سے زیادہ ملازمین اور بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ فٹ پرنٹ کے ساتھ، جس میں شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ اور ایشیا میں پودے شامل ہیں، فورڈ پیمانے پر مستقل معیار فراہم کر سکتا ہے۔ لاگت میں شدید کمی کے تحت، فورڈ 2026 تک الیکٹرک اور خود مختار گاڑیوں کی طرف اپنی $50 بلین کی منتقلی کو تیزی سے ٹریک کر رہا ہے۔ مضبوط طلب اور مربوط سپلائی چینز کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے نئے ایو ماڈلز کے ساتھ، فورڈ نے عالمی سطح پر مارکیٹ شیئر دوبارہ حاصل کرنے کی امید میں دوبارہ رفتار حاصل کی۔ 4 مرسیڈیز بینز گروپ، جرمنی، اسٹٹگارٹ، جرمنی میں صدر دفتر۔ مرسیڈیز بینز گروپ لگژری آٹوموبائل اور کمرشل گاڑیاں ڈیزائن اور تیار کرتا ہے۔ 2022 میں مرسیڈیز بینز گروپ نے 130 سے زائد ممالک میں 2.5 ملین مسافر کاریں اور تقریباً 4 لاکھ کمرشل گاڑیاں لگژری کلائنٹس کو فروخت کیں۔ مشہور مرسیڈیز بینز برانڈ کی قیادت میں مرسیڈیز AMG کارکردگی، میباک الٹرا لگژری اور اسمارٹ چھوٹی الیکٹرک گاڑیوں کے برانڈز کی بھی مالک ہے۔ عالمی سطح پر 1,73,000 سے زیادہ ملازمین کے ساتھ مرسیڈیز 5 براعظموں میں پیداواری سہولیات اور اسمبلی پلانٹس چلاتی ہے۔ جدید ترین پاور ٹرین، سافٹ ویئر اور مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز میں مسلسل سرمایہ کاری مرسیڈیز کو BMW اور ID جیسے نئے لگژری حریفوں سے مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 130 سال سے زیادہ کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، مرسیڈیز بینز 2030 تک اپنے پورے پورٹ فولیو کو الیکٹرک پاور ٹرینوں میں فعال طور پر منتقل کر رہی ہے۔ 3 اسٹیلنٹیس، نیدرلینڈز، ایمسٹرڈیم میں ہیڈ کوارٹر۔ اسٹیلنٹیس 2021 میں فیاٹ کرائسلر اور PSA گروپ کے درمیان $52 بلین انضمام سے ابھرا۔ عالمی سطح پر گاڑیاں بنانے والی تیسری بڑی کمپنی کے طور پر اسٹیلنٹیس کے پاس پوژو، فیاٹ، کرائسلر، جیپ، مازراٹی، اوپل اور جیسے برانڈز کے متنوع پورٹ فولیو کا مالک ہے۔ اس نے 2022 میں اپنے آٹوموٹیو ڈویژنوں میں 6 ملین سے زیادہ گاڑیاں فروخت کیں، سٹلنز نارتھ امریکہ، سٹلنز ساؤتھ امریکہ اور سٹلنز انلجڈ یورپ۔ اسٹیلنٹیس اپنے 42 پلانٹس کے ذریعے ایک لچکدار مینوفیکچرنگ حکمت عملی استعمال کرتا ہے جو بین الاقوامی سطح پر یورپ سے ہندوستان تک واقع ہے۔ آٹو میکر یورپی مارکیٹ میں 20% سے زیادہ حصص کے ساتھ سر فہرست ہے اور 2024 تک 34 الیکٹریفائیڈ گاڑیوں کے تعارف کے ساتھ الیکٹریفیکیشن پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ آنے والے سالوں میں مسابقتی رہنے کے لیے کنیکٹیویٹی، خود مختاری، نقل و حرکت اور اگلی نسل کی پاور ٹرینوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے پیمانے کے فوائد کا استعمال کرتا ہے۔ ٹویوٹا، جاپان۔ ٹویوٹا سٹی، جاپان میں ہیڈ کوارٹر، ٹویوٹا فروخت کے حجم کے لحاظ سے دوسرا بڑا کار ساز ادارہ ہے۔ 1937 میں قائم ہونے والی ٹویوٹا اپنے ٹویوٹا اور لیکسس برانڈز کے تحت مسافر اور تجارتی گاڑیاں تیار کرتی ہے۔ شدید مسابقت کا سامنا کرنے کے باوجود
ٹویوٹا نے 2022 میں عالمی سطح پر 10 ملین سے زیادہ گاڑیاں فروخت کیں، جو اپنی مضبوط برانڈ کی وفاداری اور معیاری ورثے کو ظاہر کرتی۔ کیمری، کرولا اور ریو 4 جیسے مشہور ماڈلز اپنے متعلقہ حصوں پر حاوی ہیں۔ ٹویوٹا اپنے وسیع پیمانے پر پریس لائن اپ کے ساتھ ہائبرڈ الیکٹرک ٹیکنالوجی میں بھی ایک سرخیل ہے۔ دنیا بھر میں 170 علاقائی آپریشنز میں 330,000 سے زائد ملازمین کام کر رہے ہیں۔ ٹویوٹا کا اپنی سپلائی چین پر سخت کنٹرول ہے تاکہ عالمی سطح پر سپلائی کی بھروسے کو یقینی بنایا جا سکے۔ آگے دیکھتے ہوئے، ٹویوٹا کا $70 بلین سرمایہ کاری کا منصوبہ آنے والے برسوں میں نئے حریفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بجلی اور سافٹ ویئر سسٹمز پر توجہ مرکوز کرے گا۔ جدید ترین مینوفیکچرنگ تکنیکوں کی مدد سے جاپان اور شمالی امریکہ میں پرچم بردار پیداواری سہولیات کے ساتھ ٹویوٹا مضبوطی سے نمبر 2 پر قائم ہے۔ ایک وولفسبرگ، جرمنی میں ہیڈ کوارٹر، ووکس ویگن فروخت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کار ساز کمپنی ہے۔ 1937 میں قائم ہونے والی ووکس ویگن نے 2021 میں عالمی سطح پر 8.9 ملین سے زیادہ گاڑیاں فراہم کیں، جس سے دنیا بھر میں کار بنانے والی سب سے بڑی کمپنی کے طور پر اس کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ اپنی 85 سالہ تاریخ میں ووکس ویگن نے کمرشل گاڑیوں اور مسافر کاروں دونوں میں بے پناہ کامیابی دیکھی ہے۔ ووکس ویگن برانڈ دنیا بھر میں بیٹل، گالف اور پاسات جیسے مشہور ماڈلز کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن کمپنی کے پاس کئی دیگر پریمیم برانڈز ہیں جن میں سے ہر ایک نے عالمی شناخت حاصل کی ہے، بشمول ایڈ، بینٹلے، پورش، بگٹی، لیمبورگینی اور سکویڈا۔ یہ ووکس ویگن کو بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے اختیارات سے لے کر الٹرا لگژری گاڑیوں تک صارفین کی وسیع رینج کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 2021 میں ووکس ویگن گروپ نے تقریباً 250 بلین یورو کا کاروبار کیا، جو آٹو انڈسٹری میں اس کے مالیاتی غلبہ کا ایک حقیقی ثبوت ہے۔